بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سیاسی حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی آج سے۔ اپوزیشن الائنس نے پشین اور چمن سے اپنی احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا۔ تحریک کے تحفظ آئین پاکستان نام دیا گیا اس تحریک کو۔ گویا کہ پہلے دو جلسے ان کے اتنے کامیاب نہیں ہوئے، لوگوں کی شرکت کم تھی، لیکن جو میں نے کل بات کہی تھی وہی آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ وہ ان کا ٹارگٹ اس 6 یا 7 جماعتی جو اپوزیشن الائنس ہے ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ حکومت گرانا نہیں ہے۔ وہ خود محمود اچکزئی جس کو اس تحریک کا سربراہ بنایا گیا ہے، وہ خود اس نے آج اناؤنس کر دیا ان کا ٹارگٹ فوج ہے، ان کا ٹارگٹ ریاستی ادارے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا جو آئینی کردار ہے وہ اس میں واپس جائیں۔ فوج ان کی باتیں مان لے، ان کو کھلی چھٹی دے دے، ان کے مطالبات مان لے تو فوج کی بلے بلے ہے۔ فوج اگر لاپتہ افراد کے نام کے اوپر سیاست چمکانے والوں کو بے نقاب کرے، پاک افغان یا پاک ایران بارڈر سے سمگلنگ میں ملوث عناصر کے چہرے سے نقاب اتارے تو بری ہے۔ ان کی باتیں سنیں اور ان کے مشورے پہ چلے تو ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ جو بات آپ کو بتانے کی ہے کہ وہ تمام تر کوششوں کے باوجود مولانا فضل الرحمان کو یا جے یو آئی فے کو اس تحریک کا ابھی تک وہ حصہ بنانے میں کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوئے۔ اب آ جائیں شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، محمد زبیر، مصطفیٰ نواز کھوکھر، 4-5 اور اس طرح کے جو ناراض تھے، وہ جی اب نئی پارٹی بنا رہے ہیں، درخواست بھی دے دی ہے، تو نون لیگ انہوں نے چھوڑی نہیں۔ ان کو جناب شوکاز نوٹس نون لیگی رہنماؤں کو، زبیر کو، مفتاح اسماعیل کو اور شاہد خاقان عباسی کو جاری جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ پارٹی چھوڑی نہیں ہے اور پارٹی کے خلاف جو ہے وہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مہم چلا رہے ہیں، تو اس کے اوپر ان کی سرزنش، اب کیا کہنا، سرزنش کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو ان کے اوپر ان کو شوکاز جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب وہ پارٹی بنا کر کیا کریں گے؟ پہلے پاکستان میں اتنی پارٹیز ہیں، تو کیا یہ پارٹی، سیدھی سی بات ہے، اگر تو یہ خود بنا رہے ہیں تو وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر واقعی اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر تو ظاہر ہے تحریک انصاف دنوں میں اوپر چلی گئی تھی، ہاتھ تھا نا جی اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو سیدھی سی بات ہے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر یا اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر آپ جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سٹیکس ہیں، ان کا کردار ہے، ان کا عمل دخل ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور اس کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں کہ جمہوریت کو خود ہی مضبوط نہیں کرتے، نہ ہونے دیتے ہیں۔ اپنے اختیارات کو صحیح طریقے سے اگر یہ استعمال کریں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تو پھر ان کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ ابھی ملک میں توانائی کا بحران ہے، بجلی مہنگی ہے،
اس کے اوپر بھی وہ جو SIFC بنی ہوئی ہے، خصوصی سرمایہ کاری صورت کونسل، وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ فوج ہے۔ ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری لانی ہے، SIFC اپنا رول پلے کر رہی ہے، فوج کا اس میں عمل دخل ہے۔ آپ کی معدنیات، آپ کی IT، آپ کی زراعت، اس کو جدید بنانا ہے۔ مختلف عالمی کمپنیز اور عالمی سرمایہ کاروں سے رابطے ہو رہے ہیں، ان سے معاہدے ہو رہے ہیں، ان کو یہاں پر لا کر جو ہے وہ صرف اور صرف فوج کا مقصد یہ ہے کہ یہ اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، اور یہ جو ہم قرضے لیتے ہیں اس چنگل سے جو ہے وہ ہم باہر نکلیں۔ تو یہ ایک فوج جو ہے اس کو ہمیشہ نیگیٹو انداز میں لینا کہ پتہ نہیں فوج کیا کرتی ہے اور حصے کھاتی ہے اور فلاں کرتی ہے اور عجیب و غریب قسم کے الزامات، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بیچارے قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ آج بھی بنیر میں 2 شہید ہو گئے، روزانہ کی بنیاد پر شہید ہوتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے، بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں سیاچن میں، ٹھیک ہے، پاک افغان سرحد کے اوپر، پاک انڈیا بارڈر کے اوپر دہشت گردوں سے لڑائی الگ سے ہے، روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کو نہیں بولتے، لیکن اس کے باوجود چند عناصر، چند پولیٹیکل پارٹیز ان کے خلاف جو پروپیگنڈا، جو گھٹیا مہم چلاتے ہیں، وہ افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو بڑی خبر جاتے جاتے آپ کو دے جاؤں وہ ہے جی کہ میاں نواز شریف مری میں ہیں۔ آج کوئی ساتھیوں سے اجلاس بھی کیا، قریبی ساتھی تھے، مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہیں، فیملی کے بھی کچھ لوگ تھے، اور بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ بلائے تھے۔ میاں صاحب ایک دھماکہ کرنے والے ہیں، اور میاں صاحب جو ہے وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو کہ خفیہ ایجنسیاں ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہیں، ہم پر دباؤ ہے، کیمرے ہمارے بیڈ روموں میں لگائے ہوئے ہیں، یہ وہ معاملات، اس معاملے میں میاں نواز شریف فریق بننا چاہتے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ میں اس حوالے سے درخواست دائر کرنے کا سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں، اور نون لیگ کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب نے یہ بات اپنے چند قریبی احباب کو بتائی بھی ہے، اور ان کا موقف ہے، اور ان کے موقف میں وزن ہے۔ میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں اس وجہ سے فریق بننا چاہتا ہوں کہ جب مجھے نکالا گیا تھا، مجھے سزائیں دی گئی تھیں، مجھے نااہل قرار دیا گیا تھا، تو عدلیہ کے ذریعے کیا گیا تھا، تو مجھے بھی بتایا جائے اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر کس کا دباؤ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیچھے کس کا دباؤ تھا۔ جی، جن ججز نے آج خط لکھا ہے، انہی میں سے کئی ججز کے پاس کیس اگر تھے تو انہوں نے میرے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا؟ تو میرے معاملے میں کون ان کے پیچھے تھا؟ کس نے مداخلت کی؟ کس کے کہنے پہ انہوں نے مجھے سزائے؟ مجھے تو خود بھی انصاف چاہیے۔ تو میاں صاحب کا یہ موقف ہے، یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ باقاعدہ درخواست بھی فائل کر دیں، ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور میاں صاحب ایسا کر دیتے ہیں، سپریم کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں، تو یقین مانیے بہت سے چہروں سے نقاب اترے گے، بہت سے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے، اور ان کے اصل چہرے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ کس کا کیا رول تھا، کیا کردار تھا، کس نے کس طرح جو ہے اپنے معاملات کو اوپر والے حلقوں سے، اس وقت کے اوپر والے حلقوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے سیدھا کرنے کے لیے نواز شریف کو سزائیں دی۔ فیصلے کہاں سے آتے؟ وہ آڈیو ویڈیو ٹیپس تو موجود ہیں نا جی، تو میاں نواز شریف اس معاملے پہ سچے ہیں۔ اگر وہ یہ درخواست دائر کر دیتے ہیں تو یقین مانیے یہ پھر نیا پنڈورا باکس کھلے گا، اور پھر پتہ نہیں تاریخ سے کتنی چیزیں نکل کے جو ہے وہ پھر سامنے آئیں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔